سورہ شورى کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ اور وہی نہایت بلند ہے، العظیم خوب عظمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلی اقوام کے حوالے سے یہ اشارہ دیا کہ ہم نے ان تک بھی وہ پیغام، وہ وحی اتاری تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی جا رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ اللہ فقط وہ واحد ذات ہے جو سب پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس کے غلبے کی وضاحت اس آیت نمبر 4 کے اندر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کا غلبہ کیا ہے۔ فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا اسی کا ہے۔ اختیار کے اعتبار سے دنیا کے تمام تر انسان اور دیگر مخلوقات ہر چیز پر اختیار نہیں رکھتے، ہر ایک کے پاس اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس چیز میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالی کی الوہیت ہے کہ ساری چیزوں کا علم بھی اس کے پاس ہے اور ساری چیزوں پر قدرت بھی وہ رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اول تو ہر چیز کا علم ملا ہو، اور اگر مل بھی گیا ہو تو پھر اسے قدرت بھی مل گئی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو خاص اپنے لیے الگ رکھا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر، اللہ کے ایک ہونے پر اور بالخصوص اس کے سب پر غالب ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہ آسمان کیا ہے؟ انسان اوپر سے اوپر جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ آسمان ہے، اور نیچے سے نیچے جو پستی ہے، گہرائی ہے، وہ اس کے لیے زمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کا جو نظام بنایا ہے، اس میں ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ آسمان اگر بنایا ہے تو اللہ نے اس کا متضاد زمین بنائی ہے، اور صرف یہی نہیں، کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا ضرور بنایا ہے، اس کا مخالف اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کے باوجود کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا، ہر چیز کا مخالف پیدا کیا ہے، وہ جتنی قدرت ایک حصے پر رکھتا ہے اتنی قدرت ہی دوسرے پر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز، زمین جو ہے وہ اللہ کے سامنے یہ کہے کہ نہیں اب میں نے اپنی مرضی کرنی ہے اور میں نے آسمان کا پابند نہیں رہنا، یا آسمان وہ کہے کہ نہیں میں بہت بڑا ہوں اور میں اپنی مرضی کروں گا، یا دن رات، سورج چاند ستارے یہ کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کرتے، گو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ان کو تھام کر رکھنے والا اور ایک دائرے میں چلانے والا اللہ ہی ہے، اس لیے وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں کی اور تمہارے اوپر اس نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں پیدا کر کے نعوذ باللہ بھول گیا ہے، بس اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تم سنبھل جاؤ، تم اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی وحی کی اتباع کرنا شروع کر دو تو تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں،
تم اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بھی پوری طرح اختیار رکھا ہے، اور تمہیں پیدا کرنا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، بمقابلہ انسان کے مقابلے میں آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنا۔ سورۃ المؤمن جو 24ویں پارے میں گزری، اسی میں ہم نے پڑھا تھا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا ہے بنسبت انسان کے پیدا کرنے سے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ بڑا کام؟ تو اللہ تعالیٰ جب بڑی بڑی چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے کہ اللہ کو بڑی چیزوں کی فکر ہے، اللہ کو چھوٹی چیزوں کی فکر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے سبھی برابر ہے، اس کے لیے کوئی یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ذات ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، پھر مار دیتا ہے اور دوسری مرتبہ زندہ کرتا ہے، اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی ہے۔ عام طور پر ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو پہلی مرتبہ وہ کام ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے نہ شروع میں کچھ مشکل ہے نہ بعد میں کوئی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، کیسے اللہ زندہ کرے گا، تو اس کا جواب یہ دیا کہ جس رب نے پہلے پیدا کر لیا ہے بھلا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہوگا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے کے اوپر اختیار اس کا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے حکم سے، سورج گرمی برساتا ہے تو اس کے حکم سے، ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں تو اس کے حکم سے، پانی برستا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب پر غالب، سب سے بلند ہے۔ یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمہیں نظر آتے ہیں، اس سے بھی کہیں اوپر اللہ کی شان ہے، بہت بلند ہے اللہ کی شان۔ وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں اپنا تعارف نہ کرواتا، اپنے بارے میں نہ بتاتا، تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کو پہچاننے کا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں وہ کتاب عطا کی جس میں اس کا حقیقی تعارف موجود ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے۔ بلند کس سے ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کا عرش بہت اوپر ہے، 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر سمندر، سمندر کے اوپر کرسی، اور کرسی کے اوپر اللہ تعالی کا عرش، اور اس عرش پر اللہ مستوی ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے بھی بہت بلند ہے۔ دوسرا، وہ انسان کی سوچ اور انسان کی فکر سے بھی بہت بلند ہے۔ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے، صرف اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اس نے بتایا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتا ہے اور رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، یہ 23ویں پارے کے اندر بات موجود ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک نئی صفت سامنے آ رہی ہے۔ الفاظ اللہ نے کوئی نئے استعمال کیے ہیں وہاں پر۔ یکور کا لفظ ہے جو آپ پڑھتے ہیں نا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں رات کو ہم دن کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ جو ہے وہ دن کو رات پر لپیٹتا ہے تو گویا وہ لپیٹنے والا ہوا۔ بات کو سمجھیے گا، کہتے ہیں کہ گویا وہ لپیٹنے والا ہوا، تو یہ لپیٹنے والا بھی ایک صفت ہے، لپیٹنے والا بھی ایک صفت ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان نہیں کی، تو ہم بھی خاموش رہیں گے، ہم نہیں کہیں گے یہ بات کہ اللہ لپیٹنے والا ہے۔ ہم اس کو ایز اے صفت بیان نہیں کر سکتے، ہم وہی بیان کریں گے جو اللہ نے اپنے بارے میں صفت بیان کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں بندے کو بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی بات کرنی چاہیے۔
پھر فرمایا العظیم، بڑی عظمت والا ہے. جب وہ بلند ہے تو پھر بڑائی اس اعتبار سے ہے اس کے لیے کہ اتنا بلند ہونے کے باوجود، اتنی شان والا ہونے کے باوجود وہ انسان کی اور دیگر مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا سمجھتا بھی ہے، پھر ان کی جھولیوں کو بھی بھرتا ہے، پھر ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، رزق انسان کا لکھ دیتا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے. تو عظمت اس لیے اس کے لیے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو تھام کر رکھا ہوا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ پوری طرح بلند بھی ہے اور کمال عظمت والا بھی ہے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں توحید کے اوپر زندہ رکھے.